لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، سورہ مبارکہ نساء کا ارشاد کہ ان لوگوں کو ہم نے اپنے فضل میں سے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر حاسد حسد کرتے ہیں، تو سن لو کہ ہم آل ابراہیم کو کتاب بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی دے رہے ہیں اور ملک عظیم بھی دے رہے ہیں۔ ارشاد پروردگار کے اس تفصیلی تذکرہ انعام و اکرام میں گزشتہ 8 دنوں کی گفتگو کے دوران ہم صرف اس جز پر بات کرتے رہے کہ جہاں اللہ کی نعمتوں پر، آل محمد پر اللہ کی عنایتوں پر اور آل محمد کے لیے جو مراتب اللہ نے معین کیے ہیں ان پر جو لوگ حسد کا شکار ہیں، ان کے حسد کی نوعیت کیا ہے، ان کے اثرات کیا ہیں اور ان کے نتائج کس صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ گفتگو کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا کیا، یہ گفتگو اسلام کی تاریخ کے ہر قاری کو بہر طور چھیڑنی پڑتی ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی دور اتنے سوالیہ نشان رکھتا ہے کہ ہر قاری ان سے دامن بچا کر گزر نہیں سکتا۔ بہت سی باتوں کو سمجھانا اور سمجھنا ہماری اجتماعی کوشش ہوتی ہے، چنانچہ عموماً 2 رویے اختیار کیے گئے۔ ایک صورت یہ تھی کہ ماضی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ ہوا سب اچھا تھا، کسی چیز پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، جو جس طرح جو کچھ بھی کرتا رہا اسے نظر انداز کیجئے، چھوڑیے، اس پہ بحث کر کے کیا حاصل۔ محض کچھ غلط فہمیاں تھیں، کہیں کسی موقع پر کسی بہکانے والے نے بہکا دیا اور اس سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی، تو اس پہ بحث کر کے کیا حاصل۔
گزارش کروں گا کہ ابھی ذرا آگے تشریف لے آئیے. یہ جگہ ادھر میرے سائڈوں پہ خالی ہے, یہاں بھی خالی ہے, پیچھے مجمع بڑھتا جا رہا ہے. اور ذرا آگے محمد والے محمد صلوات. ذرا اور آگے سے آگے. برائے ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات. یہ جو بالکل دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں حضرات, ان کے لیے کافی جگہ آگے بن چکی ہے. ذرا آگے بڑھیے تاکہ جو لوگ آئے. تب ایک رویہ تو یہ ہے تاریخ کے متعلق کہ جو کچھ ہوا وہ تو محض غلط فہمیاں تھیں. یہ اور بات ہے کہ ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ایک طرف شریعت کا بھی مذاق اڑتا رہا اور ایک طرف انسانی زندگی بھی کھلونا ہو گئی. شریعت کا مذاق یوں اڑتا رہا کہ مسلمان کا خون بہاتے رہے اور مسلمان کو قتل کر کے اس کے شریک حیات کو عدت کے قوانین کی بھی پرواہ کیے بغیر زوجیت میں لیا جاتا رہا. اور دوسری طرف ایک ایک لڑائی میں 30-30 ہزار مسلمان مارے جاتے رہے اور یہ سب کہہ دیا گیا کہ یہ تو محض غلط فہمی تھی, چھوڑیے اس پہ کیا بات کرنی. ایک فرضی کردار بھی تخلیق کر لیا گیا کہ جب بہت سی باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب تھا عبداللہ ابن سبا, ایک شخص تھا, اس نے اگر کہیں خلیفہ وقت کا قتل ہوا ہے تو وہ بھی عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا. اگر کہیں اخی رسول اور وسیع رسول کے ساتھ کوئی زوجہ رسول میدان جنگ میں تلوار کھینچ کر لڑنے کے لیے آ جائے تو یہ لڑائی بھی محض عبداللہ ابن سبا کی شرارت تھی. معاشرے میں جتنا بھی تو بالا ہوا معاشرہ وہ سب عبداللہ ابن سبا اور سبائیوں کی حرکت تھی. کہنے والوں نے یہ تو کہا, لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ عبداللہ ابن سبا بہکانے والا تھا, چلیے اس نے بہکایا. وہ بہکانے والا تو بڑا مردود, بڑا ملعون, جو آپ کی زبان میں الفاظ ہیں اس کے لیے استعمال کر لیجئے. اس کے ملعون و مردود کہے جانے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ بہکنے والا پھر بھی رضی اللہ بنا رہے؟ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ بہکانے والا تو ہر اعتبار سے خطا کار, گنہگار, جتنے ناروا ناسزا الفاظ ہیں اس کے لیے جائز ہیں, لیکن جو بہکے ہیں, بہکنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. اگر ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں اور دوسری طرف ام المومنین ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک تو بہکنے والا ہے, تو دونوں میں سے جو بھی بہکنے والا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اس لیے آپ دونوں کو بڑے اہتمام سے عزت و تکریم کے ساتھ رضی اللہ کہہ کے بلاتے ہیں. لیکن اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ بہکانے والا قصوروار, بہکانے والے کی بہکنے والے کی کوئی خطا نہیں, تو پھر انصاف کیجئے کہ پھر میدان حشر کی کیا ضرورت ہے, حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے, پل صراط کی کیا ضرورت ہے, میزان کی کیا ضرورت ہے. ارے اللہ کے سامنے تو ایک بہکانے والے نے روز اول ہی کہہ دیا تھا کہ یہ انسان جو دنیا میں جا رہا ہے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بہکاؤں گا, اس کے راستے میں ہر جگہ بیٹھوں گا اور کہیں بھی اس کو بہکائے بغیر باز نہیں آؤں گا. اب اگر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام
امہات المومنین یہ بہک گئے اور بہک کر بے قصور ہیں تو ہم تو پہلے ہی خطاوار ہیں. اگر ہم شیطان کے بہکائے سے بہک گئے تو شیطان کو جہنم میں بھیج دے, ہمیں جنت میں بھیج دے. لیکن بہرطور یہ ایک موقف اختیار کیا گیا اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کہو, بس غلط فہمیاں ہو گئی تھیں, نظر انداز کر دو, ان تذکروں کو مت چھیڑا کرو, اس سے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. چاہے حق و باطل میں امتیاز کر سکو یا نہ کر سکو, لیکن اس مسئلے کو چھیڑو ہی نہیں, کیونکہ کچھ کی عزتیں خطرے میں, یعنی عزتیں حق کی شناخت سے زیادہ اہم ہو گئی. بہرطور یہ ایک موقف. دوسرا طرز عمل کیا ہوا؟ دوسرا طرز عمل یہ ہوا کہ واقعات کا تجزیہ کیا جائے, کھرے کھوٹے کی پہچان کی جائے, کھرے کو الگ کیا جائے, کھوٹے کو الگ کیا جائے, اور بتایا جائے کہ کون زیادتی کرنے والا تھا, کن کے ساتھ زیادتی ہوئی, کون ظالم تھا, کون مظلوم تھا, کون حق تھا, کون ناحق تھا. یہ تجزیہ کر کے دونوں فریق کو, دونوں کے انداز فکر کو, دونوں کے نظریات کو نمایاں کیا جائے, سمجھا جائے, سمجھایا جائے. یہ عمل بھی بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اپنی جگہ بڑا ضروری کام تھا, اس لیے کہ جب تک حق و باطل میں امتیاز نہیں ہوگا, ہم ماضی کو اگر نہیں سمجھ سکے تو حال کو کیسے سمجھیں گے؟ حال تو تعمیر ہی ماضی کی بنیادوں پر ہوا ہے. اگر یہی نہیں جانتے کہ ماضی میں جو اینٹیں رکھی گئی تھیں ہمارے ایمان کی عمارت کی تعمیر کرتے ہوئے وہ حق تھی یا باطل تھی, تو آج جو عمارت بنی ہے اس کے حق و باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے بہت ضروری عمل تھا. لیکن بزرگان محترم, اس عمل میں ہوا کیا کہ ہم یہ شناخت کراتے رہے غلط کون ہے, صحیح کون ہے. یہ بتاتے رہے کہ شروع سے ہی اسلام دو انداز فکر اختیار, مسلمان دو انداز فکر اختیار کر گیا. ایک وہ اسلام تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے, اور دوسری طرف اسلام کی وہ بگڑی ہوئی شکل تھی جسے ملوکیت نے اپنے مفاد میں دنیا کے اندر رائج کیا تھا. ان دونوں کو ہم واضح بھی کرتے رہے, سمجھاتے بھی رہے. لیکن اس سارے عمل میں یہی دو انداز تھے نا, یہی دو رویے تھے ماضی کی تاریخ کے متعلق. یا تو ہر چیز کو نظر انداز کر دو یا فہرست بنا دو, یہ کھرا ہے, یہ کھوٹا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ دونوں عمل متوازی طور پر تاریخ اسلام کے جائزہ لینے میں منبر سے بھی جاری ہیں, تحریر میں بھی جاری ہیں, قلم بھی کام کر رہے ہیں, زبانیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن اس سارے عمل میں ایک بڑی اہم چیز اثر نظر انداز ہو گئی. وہ اہم چیز کیا تھی کہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حاسد اپنے تمام تر حسد کا مظاہرہ کر لیں, لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہم عطا کر رہے ہیں آل محمد کو یہ نہیں چھین سکیں گے. قرآن تو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ آل محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حق ظاہر ہوا, باطل مٹ گیا, باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. قرآن تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام ادیان میں اسلام کو تمام دینوں میں منتخب کر لیا ہے اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب قرار دے دیا ہے. تو اب قرآن تو مسلسل ہمیں بتا رہا ہے کہ حق کامیاب ہوا, بتا رہا ہے کہ اسلام غالب ہوا, یہ بتا رہا ہے کہ اہل اسلام ہمیشہ فتح یاب ہوتے رہے. تاریخ میں تمام تر تجزیے کے بعد بھی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اقتدار انہوں نے چھین لیا جو باطل تھے, اقتدار ان کے قبضے میں چلا گیا جو باطل تھے, جو دشمنان اسلام تھے. انہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں پہ قبضہ کر لیا, ساری راحتیں ان کی تحویل میں آ گئیں, ساری مصیبتیں, سارے آلام, سارے مصائب ان کی جھولی میں ڈال دیے گئے جو محافظین اسلام تھے.
مشاہدہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو اب ایک طرف اللہ کے یہ سارے وعدے ہیں، ہم نے مشاہدے تک تو تاریخ کا مطالعہ کیا، یہ تو دیکھا کہ کیا کیا ہوا، لیکن وہ جو اللہ کہہ رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ کیا ہوا کہ نہیں، اس پہلو سے ہم تاریخ کا جائزہ کبھی بھی نہیں لیتے. یوں کہیے کہ دشمنان اسلام کے وکیل بھی پیدا ہو گئے، دوستان اسلام کے بھی وکیل پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کے وعدوں کا وکیل آج تک نہ آیا جو اس بات کی وضاحت کرتا، یہ سمجھایا جاتا. یعنی میں عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے عام طور پر یہ نہیں دیکھا کہ حق نے باطل کو شکست کیسے دی، حق نے باطل کو میدان میں اس کی چالوں کو ناکام کیسے کیا، اس پہلو سے ہم نے جائزہ نہیں لیا. اور یہی وہ بنیادی ضرورت ہے جو آج کے عہد کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اب ہمیں اس تجزیے سے آگے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آخر حق کامیاب کیسے ہوا. ورنہ اگر حق کی کامیابی ظاہر نہیں ہوئی اور یہی طے ہو گیا کہ حق باطل جتنے دنیا کی نعمتیں ہیں وہ باطل کے لیے ہیں، دشمنان اسلام فائدے میں ہیں اور دوستداران اسلام صریحاً نقصان میں رہے ہیں، تو پھر ایسی دوستی سے فائدہ کیا؟ پھر یہ آج کا زمانہ جو 2+2=4 کا قائل ہے، جو نفع نقصان کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، ایسے دین کو، ایسے مذہب کو ماننے کا کیا فائدہ کہ جس کو ماننے کے نتیجے میں دنیا کے سارے آلام و مصائب میرے کھاتے میں پڑے اور ساری راحتیں ان کے حصے میں چلی جائیں جو دین کے دشمن ہیں، جن کو ہم دشمنان اسلام کہتے ہیں. دشمن کو دشمن کہہ کہہ کر ہم اپنے کلیجے کو تو شاید ٹھنڈا کر لیں، لیکن اپنے پیٹ کی اس آگ کو کیسے بجھائیں جو ہمیں محمد آل محمد کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں بھوک کی صورت میں برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کا بہر طور سمجھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے کہ آخر یہ کامیابی کب اور کہاں ہوئی. چنانچہ گزشتہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں یہی ایک کوشش تھی کہ یہ بات جو تاثر ہے کہ ناکامیاں ان کا مقدر ہیں اور کامیابیاں ان کا مقدر ہیں، اس تاثر کو دور کیا جائے اور کچھ مواقع کے حوالے دے کر یہ بات کی گئی کہ دیکھیے کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ جب حق ناکام ہوا ہو. یہ مقدر ہے ناکامی محض باطل کا. حق کی قسمت، حق کی تقدیر محض کامیابی ہے، اس میں ناکامی کبھی درمیان میں آتی ہی نہیں. البتہ یہ سوال کہ یہ جو آج بظاہر ہمیں وہ لوگ کامیاب نظر آتے ہیں جو دشمنی کر رہے تھے اسلام کے ساتھ، اکثریت ان کے ساتھ، ہجوم ان کے ساتھ، دنیا کے وسائل ان کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئے اور اہل حق ناکام ہو گئے. یہی تاثر ہوگا نا. بزرگان گرامی، بات اتنی سی ہے کہ ہم منظر کو اس کے صحیح حوالوں سے نہیں دیکھتے. ہم چیزوں کو پہلے خود اپنے طور پر ترازو بناتے ہیں، معیار بناتے ہیں، اور اس کے بعد چیزوں کو اس معیار کے مطابق پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر معیار ہمارا غلط ہوا اور چیزیں اس پہ پوری نہ اتری تو ہم نے کہا چیزیں غلط تھی. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا باٹ غلط تھا. ہم دودھ ناپنے کے لیے پلڑے والا ترازو استعمال کر رہے ہیں اور لوہے کا وزن کرنے کے لیے وہ برتن استعمال کر رہے ہیں جس سے دودھ ناپا جاتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے ترازو پہ صحیح نہیں اترتی تو ہم کہتے ہیں چیزیں غلط ہیں. قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارے مشاہدے کا ہے، ہمارے دیکھنے کا ہے. دیکھیے، حفاظت کا مطلب یہ سمجھنا کہ ان کی اکثریت کیوں ہے، ان کی اقلیت کیوں ہے. اگر اس زاویے سے دیکھتے رہیں گے کبھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ذرا آئیے ایک اور زاویہ ہے اس حوالے سے دیکھیے کہ صحیح صورتحال کیا ہے. بات اتنی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی انداز فکر رکھنے والوں میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی نظریے کے علم برداروں میں، جہاں بھی چند افراد کا مجموعہ ہوگا
چند انسان جمع ہوں گے، وہاں اکثریت انسانوں کی وہ ہوگی کہ جو صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی نگاہ کے سامنے ہے، جو صرف نظر کے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہو جو سرے سے کچھ نہ دیکھیں، جو ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اکثریت ان کی ہوگی جو صرف سامنے کی چیز دیکھ سکتے ہیں، دور کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، آنے والے وقت کے پردے میں کیا ہے، یہ دیکھنا ان کا کام نہیں۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو سامنے ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے، جو پس پردہ ہے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ لیکن جس طرح ہر معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے، وہاں 1 2 صحیح، 10 20 صحیح، 5 7 صحیح، یعنی ایک نہ ایک چھوٹا گروہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ اس منظر کے پیچھے جو منظر ہے، جو پس منظر ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوربین کہلاتے ہیں، دور اندیش کہلاتے ہیں، اور عموماً اس پوری جماعت کی ترقی، اس کا ارتقاء، اس کا عروج انہی افراد کی دوربینی پہ مشتمل ہے۔ جتنا دور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی یہ جماعت کامیاب و کامران ہے۔ اس منظر کو جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ منظر فقط ان کا حصہ ہے، اس اکثریت کا حصہ نہیں ہے۔ اکثریت تو وہی دیکھ رہی ہے نا جو نگاہ کے سامنے ہے۔ یہ دور کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو جب دور کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو جب یہ اپنا دیکھا ہوا منظر بیان کرتے ہیں تو وہ اکثریت کہتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اگر اس اکثریت میں تھوڑی سی جسارت ہے تو وہ کہہ دے گا یہ تو غلط باتیں کر رہا ہے، اس کی بے سروپا باتیں ہوتی ہیں۔ بھلا کہاں جو چیزیں یہ بیان کر رہا ہے وہ کہاں ہیں؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ دور دیکھ رہا ہے یا نزدیک دیکھ رہا ہے۔ کوئی مینڈکی کسی تالاب میں گر جائے، وہیں پر انڈے دے، ان انڈوں سے کچھ بچے کسی کنویں میں گر جائے اور وہاں پر انڈے دے، وہ انڈے سے بچے نکل آئیں، وہ بچے اسی کنویں کے اندر پروان چڑھتے رہیں، ساری زندگی وہاں گزر جائے ان کی پڑے پڑے، وہ ساری دنیا ان کی وہ کنواں ہے، اور آسمان وہ ایک گول ٹکڑا ہے جو اس کنویں کی اوپر کی دیوار ملیر سے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ کل آسمان ہے۔ ایک دن جہاں یہ نیچے ٹرا رہے تھے وہاں اوپر سے ملیر سے بالکل ویسی ہی آواز سنائی دی، حیران ہوئے کہ یہ ہماری جیسی آواز نکالنے والا اوپر کون ہے؟ چونک کے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں مینڈک ہوں۔ مینڈک ہو؟ وہاں کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں دنیا میں رہتا ہوں۔ اچھا تو دنیا کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا وسیع و عریض آسمان ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین ہے، اس میں جگہ جگہ پانی کے ذخیرے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے خشکی پہ چلا جاتا ہوں، جب دل چاہتا ہے پانی میں ڈبکیاں مارتا ہوں، میں تو یہاں پہ درخت ہیں، یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، یہاں پر مختلف اور زندہ وجود بھی رہتے ہیں۔ تفصیل بتاتا جا رہا ہے اور نیچے والے پہلے تو کچھ دیر تک سنتے رہے، پھر کہنے لگے بکواس کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا زمین کا تصور وہی کنواں، آسمان کا تصور وہی ایک چھوٹا سا دائرہ جو نظر آتا ہے، ان کی ساری کائنات وہ ہے، وہ کیا جانے کہ باہر والا کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس باہر والے کی نظر پر ان کو ہمیشہ شبہ رہے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا کم نظر آنا، یہ جو کنویں کے اندر ہیں ان کا کم نظر آنا ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے۔ ان کا کم دکھائی دینا ان کی خطا نہیں ہے، یہ مرید الزام نہیں ٹھہر سکتے، یہ خطا بار نہیں ٹھہر سکتے۔ ہاں جو پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، جس کی نظر وسیع ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اگر وہ ذمہ دار ہے
اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ ان بے خبروں کی بے خبری کو دور کرتا رہے، انہیں علم سے مالا مال کرتا رہے، انہیں دنیا کے نشیب و فراز بتاتا رہے کہ اگر کبھی یہ باہر کی دنیا میں آ جائیں تو وہاں کیسے زندگی گزار سکیں گے، یہ آداب سکھاتا رہے، یہ کام کرتا رہے۔ چنانچہ جو دوربین ہوتے ہیں ان کا کام قیادت کرنا ہوتا ہے، رہبری کرنا ہوتا ہے، رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور جو صرف سامنے کا منظر دیکھتے ہیں ان کا کام اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اطاعت کریں، پیروی کریں، ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کہنے والوں کی بات سنیں اور اس کے مطابق اپنا راستہ طے کریں۔ لیکن وہ بعض اوقات اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنی نگاہوں کی حدوں کو نظارے کی آخری حد سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتانے والا غلط بتا رہا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ ایسی صورت میں رہبر چھوڑ نہیں دیتا جماعت کو، وہ اس ہجوم کو نظر انداز نہیں کر دیتا، بلکہ اس کی تمام تر توجہ ہوتی ہے کہ ان کے سوچ کے سمتیں صحیح ہو جائیں، یہ فکر اپنی درست کر لیں، یہ اسی انداز سے دیکھنے لگیں جس طرح میں منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر عہد میں دور کا دیکھنے والا اپنے عہد کے اس اکثریت کی مخالفت کا سامنا کرتا رہے گا کہ جو اکثریت صرف نزدیک بین ہے، کوتاہ بین ہے۔ اب اگر آج کے عہد میں آپ کو یہ رویہ نظر آئے کہ جو کچھ آپ کہیں، آپ کی اکثریت کہے یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں، قابل فہم نہیں، بلکہ لوگ کہیں کہ یہ تو غلط کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر دل برداشتہ نہ ہو جائیں، اس کے اوپر دل برداشتہ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے ایک فرقہ سمجھتے رہے جیسے دوسرے لوگ اپنے کو فرقہ سمجھ رہے ہیں، تب کبھی بھی صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تب تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کے ہاں سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے مار قتل و غارت گری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب والا، یہ دو فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیروی کرنے والوں اور قیادت کا مسئلہ ہے، یا اس سے بھی واضح طور پہ کہوں کہ یہ چرواہوں اور اس کی بھیڑوں کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف بھیڑ بکریوں کا ہجوم ہے اور ان کے اوپر ایک چرواہا ہے، وہ چرواہا ایک دو ہی ہوں گے نا، بھیڑیں کثرت سے ہوں گی۔ اس کثرت کو یہ کثرت ہر معاشرے کے لیے لازمی ہے۔ ہر معاشرے میں ہر شخص قیادت کی منزل پہ فائز نہیں ہوتا، ہر شخص وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا جو رہبر و رہنما کا دیکھنے کا کام ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ پوری ایک اتنی بڑی برادری، اس میں یہ توقع نہ کریں کہ ہر شخص کی بصیرت اتنی ہی ہوگی جتنی ان لوگوں کی بصیرت ہونی چاہیے جو صاحب نظر ہیں، جو صاحب مشاہدہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو الگ الگ گروہ نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بلکہ ایک عوام الناس کا گروہ ہے، ایک قائدین کی جماعت ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، ہم کوئی فریق نہیں ہے کسی جھگڑے کے، ہم اصل اسلام ہیں، ہم وہ مرکزی دھارا ہیں جو اسلام کے نام سے بہنا شروع ہوا تھا۔ اب یہ ارد گرد کے یہ چھوٹے چھوٹے ہجوم، یہ تعداد میں کتنے ہی بڑے ہوں، لیکن خیال رہے ان کی فکری تربیت بھی ہماری ذمہ داری، ان کے عمل کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم مستقل طور پر ہم ان کے مقابل کوئی گروہ نہیں ہیں۔ وہ مولا کائنات نے شکایت کی تھی کہ اس زمانے کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ میرا مقابلہ حاکم شام سے کرتے ہیں، علی کا مقابلہ حاکم شام سے کیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، جیسے علی کو یہ شکایت تھی اور یہ شکایت بالکل حق بجانب تھی کہ علی کا مقابلہ حاکم شام سے نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ علی کے ماننے والوں کا مقابلہ حاکم شام کے ماننے والوں سے نہیں ہونا چاہیے۔
جیسے علی ابن ابی طالب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس اسلامی معاشرے کے گلے کے نگران ہیں، وہ چرواہے ہیں، اور یہ بھیڑ بکریوں کا ہجوم ہے۔ تو اب بھیڑ بکریوں کا ہجوم، اگر بھیڑ نکل کر کہیں بھاگنے لگے تو اب یہ چرواہے کا کام ہے کہ اسے کھینچ کے واپس لائے۔ اگر کوئی حملہ ہو جائے اس گلے پر تو باوجود اس کے کہ چرواہے کی عقل و خرد کا اس کی عقل و خرد سے کوئی موازنہ نہیں، اس کے مقام کا ان کے مقام سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ چرواہا کتنی زحمتیں اٹھا رہا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ یہ بھیڑیں محفوظ رہ جائیں۔ وہ بھیڑوں سے کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا، چاہے بھیڑیں اپنے چرواہے کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ دنیا کہتی ہے علی مشورے دیتے تھے، علی تو بعض مشکلوں میں آ کے مشکلیں آسان کر دیتے تھے۔ یہ کیسی مخالفت ہے، یہ کیسی دشمنی ہے؟ ارے مخالفت اور دشمنی کا تصور تمہارے ذہن میں ہے۔ جس کا کام ربوبیت ہے، پرورش کرنا ہے، پالنا ہے، وہ اپنے پالے ہوئے کے ذرا ذرا سے رویوں کے اختلاف سے اپنے اس عمل کو چھوڑ نہیں دیتا۔ سامعین گرامی، کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، اس میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنے خدا کو نہیں مانتی، اپنے خدا کی منکر ہے، اس کے فرمان سے انکار کرتی ہے۔ جہاں کوئی انکار کرے تو اللہ فوراً ہاتھ کھینچ لے کہ اچھا جاؤ، اب تمہیں اولاد نہیں دوں گا، اب تمہیں دولت نہیں دوں گا، اب تمہیں زندگی نہیں دوں گا، تمہیں دنیا کی راحتیں نہیں دوں گا۔ نہیں، دنیا انکار کرتی جاتی ہے، وہ دینے والا دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ جانتا ہے کہ لاکھ بھاگے، لاکھ انکار کرے، لاکھ فرار کرے، آخر بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اس کائنات سے باہر کہاں جائے گا؟ باہر تو میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، تو قدرت لطف لیتی ہے۔ اچھا، بڑا غرور ہے، بڑا ناز ہے، بڑی شان ہے، اب تو یہ بھی کہنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اچھا چل کر لے خدائی۔ کتنے دن خدائی کرے گا؟ فرعون کی خدائی کہتے ہیں کہ 500 سال تک رہی، اور پھر اس دوران میں نعمتوں کی فراوانی ہے، نعمتوں کی فراوانی نہ ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور دنیا مان لے؟ دنیا کا اس بات دعوے کو مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہتا ہوگا دیکھو جب چاہتا ہوں بارش ہو جاتی ہے، جب چاہتا ہوں فصل اچھی اگاتی ہے، جب چاہتا ہوں کانوں سے سونا نکال لیتا ہوں، ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، بولو میں خدا ہوں کہ نہیں؟ دنیا مان گئی ہاں تو خدا ہے۔ اور وہ جو حقیقی خدا ہے وہ بیٹھا مسکرا رہا ہے کہ کیا کہنے، دیکھتا ہوں کتنی دور بھاگ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے۔ اور ہوتے ہوتے جب اس نے خدا کے ایک اعجاز میں اس نے بھی اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہا جس سے حقیر بنی اسرائیل جو غلام تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اسی راستے کو اس نے چلنا چاہا تو پانی کی دیواریں مل گئیں، ساری خدائی خاک میں مل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ لاکھ دعوے کرتا رہے، خدا کی خدائی سے بھاگ کے جا نہیں سکتا۔ اب خدا کا رویہ یہ نہیں کہ جہاں کسی نے نافرمانی کی اس نے فوری طور پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیا کہ اس کی جان لے لو، نہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ بس سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ تو ہماری طرح سوچتے ہیں، لیکن جو خدا کا نمائندہ، خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کی سوچ خدا جیسی ہے۔ اگر خدا گنہگاروں کو برداشت کر سکتا ہے، کافروں کو برداشت کر سکتا ہے اور ان کو اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے تو علی بھی اپنے سے مخالفت کرنے والوں کو مسکرا مسکرا کر دیکھتا بھی رہے گا اور ہر مشکل میں ان کی مدد بھی کرتا رہے گا۔ یہ مشورے دینا باطل کی کامیابی نہیں ہے، یہ علی کا مدد کر دینا یہ دشمنان اسلام کی کامیابی نہیں ہے۔
کامیابی تو تب ہوتی کہ کل میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ دشمن اسلام کیا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے علی جو ذمہ دار ہیں اسلام کے ان کی تلوار نیام سے باہر نکل آئے، اور ادھر وہ گروہ کہ جو اسلام کو مانتا تو ہے لیکن ایک حد سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، ان میں اور علی کے درمیان اقتدار چونکہ دونوں کا مسئلہ ہے، علی کو محروم کیا گیا ہے اور ان کے پاس اقتدار ہے، تو اس اقتدار کو بنیاد بنا کر علی میں اور مسلمانوں میں جنگ ہو جائے، تلوار چل جائے، تو اب یہ دو کی دونوں میں سے اگر علی مارے گئے تو اسلام کی حفاظت ختم ہو گئی، اب ان عوام کو اپنے اشارے پہ چلا لینا کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر عوام مارے گئے تو یہ بھی نقصان کس کا ہوا؟ ارے اگر چرواہے کی بھیڑوں میں اور چرواہے میں لڑائی شروع ہو جائے تو یا بھیڑیں چرواہے کو کچل دیں گی یا پھر چرواہا بھیڑوں کو مار دے گا. اگر چرواہا مارا گیا تو بھیڑیں منتشر ہو گئیں، بہر طور نقصان تو چرواہے کا ہوا کہ زندگی بھی گئی اور بھیڑیں بھی گئیں، اور اگر بھیڑیں مر گئیں تو چاہے کہنے کو چرواہا کامیاب ہوا، کیا خاک کامیابی ہے کہ اپنی ملکیت کو خود ہی خاک میں ملا بیٹھا؟ باطل کی حکمت عملی یہ ہے، باطل کی سوچ یہ ہے، باطل کا منصوبہ یہ ہے، اسلام کے دشمن کی فکر یہ ہے کہ علی میں اور اس ریوڑ میں جو علی کے سامنے ہے، جس کا چرواہا، جس کا رکھوالا علی ہے، ان دونوں میں تصادم ہو جائے، ہر صورت میں نقصان علی کا ہوگا، ہر صورت میں نقصان ریوڑ کا ہوگا، تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ سب چیزیں. اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ علی تلوار نکالے اور جنگ ہو جائے. یہ تمنا دشمن اسلام کی ہے کہ علی تلوار نکالے، یہ تمنا دشمن اسلام کی ہے کہ علی تلوار نکالیں. اب آج تاریخ کے 1400 برس الٹے جا چکے ہوں اور یہ دور آ چکا ہو اور کسی کی زبان پر یہ اعتراض آئے یا یہ سوال آئے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، یہ سوال آئے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ کوئی ناسمجھ کسی مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتا، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بڑا عقل مند علی ابن ابی طالب کے عقل و فہم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. جی نہیں، یہ دشمن اسلام کی وہ حسرت ناکام ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، ہم نے تو پوری طرح سازش کی تھی، ہم نے تو اپنی پوری عقل استعمال کی تھی کہ علی تلوار نکال لیں، پھر علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. یہ ناکامی کا اعتراف ہے، یہ اپنی بے بسی کا اعتراف ہے کہ علی نے کیوں تلوار نہیں نکالی. یہ جملہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم تو چاہتے تھے، ہم نے تو پورا انتظام کر دیا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ علی تلوار نہ نکالیں. علی تلوار نکالتے تو ہماری آرزویں پوری ہو جاتی، اسلام خاک میں مل جاتا. علی نے تلوار نہیں نکالی، ہماری آرزویں خاک میں مل گئیں، تو اب ہم شکایت کر رہے ہیں علی کو ویسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم سوچتے ہیں. ارے تمہاری سوچ تمہاری عقل کی سطح پر ہے، علی کی سوچ علی کی عقل کی سطح پہ ہے. وہ محافظ ہے، وہ نگران ہے. اور جناب والا، اب آج جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دین بچا لیا، انہوں نے حفاظت اسلام کر دی، تو حفاظت کن معنوں میں کہ اکثریت تو دین کو اس طرح نہیں مانتی جیسے انہوں نے پیش کیا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکثریت ہر نظریے میں، ہر فکر میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اس فکر کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے. چاہے وہ آج کے عہد کا کوئی سوشلزم، کیپٹلزم، اس قسم کی باتیں ہوں، وہاں پہ بھی سوشلزم جتنے سوشلسٹ تھے، اب تو سب کچھ مرحوم و مغفور ہو گیا، سبھی کچھ جہانی ہو گیا، لیکن جب یہ سب کچھ موجود تھا تو اتنی پرانی بات نہیں ہے. بتائیے کتنے اس سوشلسٹ نظام کے ماننے والے ایسے تھے جو سوشلزم کو سمجھتے ہوں، کتنے لوگ تھے کہ اس کے نظریے اور فکر سے وابستہ ہوں. ہر دور میں 2 4 6 7 افراد ایسے ہوتے رہے کہ جن کی سوچ پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی رہی. تو ایسے لوگ کہ جو
تمام حقیقت کو پوری طرح سمجھتے ہو، نظام کو سمجھتے ہو، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے اور اس ہجوم کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ نظریے کو مانتے تو ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کو سمجھتے ہو۔ اب یہاں پر ان رہنماؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس نظام کی بہبود کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تمام کوششیں نظام کی بہتری کے لیے صرف ہو، چاہے وہ خود سمجھے اپنے عمل کو یا نہ سمجھے۔ ایک جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، لیکن کہتا چلوں کہ آج کل بڑی بحث چلتی ہے کہ عزاداری کے مقاصد کیا ہیں۔ ہمیں عزاداری کرتے ہوئے اس کے مقصد کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ مقصد عزاداری پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ اس کے مقصد کو سمجھ جائیں، اس کے سبب کو جان جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو دنیا کے اچھے نظام ہوتے ہیں، بہترین نظام ہوتے ہیں، ان نظاموں کی خوبی یہ ہوتی ہے، ان نظاموں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نظام کے مقصد سے کوئی آگاہ ہو یا نہ ہو، اگر اس نظام پر عمل کرتا رہے گا تو وہ مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، سڑک کے اوپر ٹریفک کے سگنل لگے ہیں نا، کبھی کبھی ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوتا ہے، یہ سگنل بھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پولیس والا بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو روک دیتا ہے، کبھی کسی کو چلا دیتا ہے، اشارے کر رہا ہے۔ ان اشاروں کے پیچھے فکر ہے، فلسفہ ہے، سبب ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہے۔ لیکن اب اگر کوئی صاحب سڑک پہ چلتے ہوئے کھڑے ہو جائیں کہ میں تو اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک سمجھ نہ لوں کہ آخر ہری بتی پہ چلنا کیوں چاہیے، جب تک اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک میں نہیں چلوں گا۔ بزرگان محترم، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد کوئی ان کی رہنمائی کر دے، خود غور کرتے رہیں تو سبب سمجھ میں آ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ رکنے کا سبب کیا ہے، لیکن جتنی دیر میں وہ سمجھیں گے اتنی دیر میں شاید وہ سمجھنے کے لیے باقی ہی نہ رہیں، خود بھی خطرے میں ہے اور پورے معاشرے کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مقصد سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی جگہ ایک شخص بیچارہ ان پڑھ جاہل، اسے مقصد کا بالکل پتہ نہیں ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ لال بتی پہ رک جانا ہے، ہری بتی پہ چل پڑنا ہے، وہ آتا ہے، مقصد نہیں جانتا، لال بتی پہ رک جاتا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، کوئی ٹریفک آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لال بتی پہ مجھے رکنا ہے، ہری بتی ہوتی ہے تو چل پڑتا ہے۔ یہ آدمی خود بھی محفوظ ہے، معاشرہ بھی محفوظ ہے۔ بس جناب والا، مقصد عزاداری ضرور سمجھیے، ضرور سمجھیے، لیکن اس سمجھنے تک اپنے عمل عزاداری کو ملتوی نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ عمل ملتوی کر دیا خود بھی تباہ ہوں گے اور معاشرہ بھی تباہ ہوگا۔ عزاداری کی تمام امور کو جاری رکھیے اور اس کے ساتھ کوشش کرتے رہیے، خدا آپ کو یقیناً فہم بھی دے گا، مقصد بھی سمجھ لیں گے۔ یہ سوچ لیں کہ یہ عزاداری میری ایجاد نہیں ہے، آپ کی ایجاد نہیں ہے، دنیا کے بنائے ہوئے قوانین میں اگر یہ صلاحیت ہے، دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کو حفاظت مل جاتی ہے، تحفظ مل جاتا ہے، تو یہ تو معصوموں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اب اسلام کا تعلق اس بات سے نہیں رہ گیا کہ اس کا ہر فرد کیوں نہیں فلسفہ اسلام کو سمجھتا، کیوں نہیں فکر اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام کا تحفظ اس بات پہ ہے کہ معاشرے میں چاہے کتنا ہی زوال آ جائے، عام انسان کتنا ہی بھٹک جائے، اس کے اندر وہ دوربین فرد موجود رہے، وہ شخصیت موجود رہے کہ جس کی نظر مستقبل کے اوپر ہو، جو اتنا صاحب صلاحیت ہو کہ آنے والے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ بھی سکے اور ان واقعات کو اگر ملت اسلامیہ کے لیے ضرر کا باعث بنے سمجھے تو اس کا انتظام بھی کر سکے، اتنی صلاحیت ہو کہ کل کے پیدا ہونے والے مرض کا آج علاج کر سکے۔
جتنے ایسے افراد معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اس معاشرے کو محفوظ معاشرہ کہا جائے گا. وہی معاشرے تباہ حال ہیں، بظاہر کتنے خوشحال ہوں، بظاہر کتنی مال و دولت کی فراوانی ہو، لیکن آنے والے کل کو جو نہ دیکھ سکے. اگر معاشرہ ایسے افراد سے خالی ہے تو وہ معاشرہ 4 دن سے زیادہ پنپ نہیں سکتا. اسلام کی حفاظت اس میں نہیں ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ اسلام کو سمجھ جائیں. اسلام کی حفاظت اس میں ہے کہ اس میں ہر دور میں ایک گروہ ایسا موجود رہے جو صرف حال میں زندگی میں گزارے بلکہ مستقبل پہ نظر رکھتا رہے. اور جتنا اس گروہ میں یہ صفت ہوگی کہ یہ مستقبل کی باتیں کریں گے، دنیا ان کی باتوں کو رد کرے پھر بھی یہ مستقبل کی بات کرتے رہے، دنیا ان کی اصلاحات کو نظر انداز کرے یہ اس کے باوجود معاشرے کی اصلاح کرتے رہے، دنیا ان سے دشمنی کرے لیکن یہ دشمنوں سے بھی ہمدردی کرتے رہے. اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو معاشرہ زندہ سلامت ہے، معاشرہ ترقی کر رہا ہے، معاشرہ فائدے میں ہے. اور خدا کے فضل سے اسلام میں یہ کیفیت، یہ دوردینی، یہ آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنا، یہ کام کرنے والا وہ رہبر بھی ہر دور میں رہا ہے جو معصوم رہبر ہے، اور اس رہبر کے ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے کہ جو اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مستقل کام کرتی رہتی ہے. ہمیں دنیا کافر کہے، ہمیں کافر کہے، ہمیں اپنی جماعتوں سے باہر سمجھے، شوق سے تمہارا جو دل چاہے تم کیا کرو، تم تو سمجھ ہی نہیں رکھتے. مریض اگر دوا کو اٹھا کے پھینک دے تو کیا طبیب دوا کھلائے گا؟ نہیں، کوئی اور تدبیر نکالے گا. اگر گلے سے نہیں اترتی، وہ کہتا ہے کڑوی دوا ہے میں نہیں پیوں گا، تو کوئی بات نہیں، انجیکشن لے آؤ، اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہو جائے، یا اس دوا کو کسی کیپسول میں لپیٹو اور پھر لو، اس کو کھا لو. وہ دستبردار نہیں ہوگا. مریض چلاتا رہے، چیختا رہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میں بستر پہ نہیں لیٹ سکتا، میں تو یہ دوا نہیں کھا سکتا. کرتے ہیں نا مریض. کیا طبیب اس کے نتیجے میں کہہ دیتے ہیں جاؤ چلے جاؤ؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ جب وہ نہیں چھوڑتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری ملت مریضوں کی ملت ہے اور آپ معالج ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو فرقہ نہ بنائیے، اپنے آپ کو کوئی مقابل کا حریف پارٹی نہ بنائیے. آپ ہی کے ذمے تو اس اسلام کی قیادت ہے، آپ ہی کے ذمے تو اسلام کی رہنمائی ہے، اس اسلام کی عظمت و سربلندی آپ کے حوالے ہے. اگر اسی طریقے سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ گمراہوں کو مانتے ہیں، جائیں پھر انہی کے ساتھ چلے جائیں، اگر یہ کر دیا تو پھر آپ کا کردار محافظ اسلام کا کردار نہیں ہوگا. اب اگر یہ شکایت ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ہم تو حفاظت اسلام کر کے سارے مصائب ہمارے حصے میں اور ساری راحتیں ان کے حصے میں، وہ نالائق صحیح آپ نے ہمارا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ کم عقل ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، وہ بیچارے دھوکے میں ہیں، یہ سب آپ نے دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ ساری نعمتیں تو ان کے حصے میں. بھئی اقتدار ملتا رہا تو ادھر ملتا رہا، حکومتیں ان کے پاس، خزانے ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ دربدری، سلیبیں، دار، قید خانے، یہ آپ کا مقدر ہے. تو یہ سب ہمارے لیے کیوں؟ تو بزرگان گرامی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے کردار کا تقاضا ہے. جس پوزیشن پہ آپ ہیں، جس مقام پہ آپ ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے. دیکھیے آپ میں کتنے حضرات ہیں جو اپنے گھروں سے دور، اپنے وطن سے دور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے. اتنی محنت زندگی میں کبھی نہیں کی جتنی محنت یہاں کرنی پڑ رہی ہے. یہ سب کر رہے ہیں، ہنسی ہنسی کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر رہے ہیں. شکوہ تو نہیں ہے. کیوں شکوہ نہیں ہے؟ یہاں کماتا ہوں تو اس کمائی سے وہاں پر میرے اہل و عیال، میرے عزیز، میرے بچے وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. ارے بھائی وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تم تو مصیبتیں جھیل رہے ہو. کہا میں مصیبتیں نہ جھیلوں گا تو ان کو سکون کہاں سے ملے گا؟
جناب والا یہ باپ کا کام ہے زحمتیں وہ اٹھائے، اولاد کو سکون و راحت ملے. یہ مردوں کا کام ہے کہ مشقتیں وہ کریں، گھر کی کمزور عورتوں کو گھر کے اندر سکون و راحت فراہم کریں. یہ رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ اس وقت جاگتے ہیں جب ساری قوم سو رہی ہوتی ہے. یہ جگراتے ان کا مقدر ہیں، ان کا نہیں. اور یہ جگراتے کیوں مقدر ہیں؟ کہ ان کو ذات کی نیند میسر آ جائے. تو اب سمجھ لیجئے کہ علی تو وہ رہنما ہے، علی تو وہ چرواہا ہے، علی تو وہ باپ ہے کہ جس کو اس پوری قوم کی، پوری ملت کی راحت کے لیے اپنے سارے آرام کو قربان کرنا ہے، مصیبتیں برداشت کرنی ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آرام چاہیے یا علی بن ابی طالب کا دامن چاہیے. اگر علی والے بنے ہیں، اگر علی کا دامن ہاتھ میں ہے، علی والے بنے ہیں تو تیار رہیے. آپ کو بھی جہاں جہاں حاکم محنتی ہو اس کے ماتحت اس کے ارد گرد رہنے والے وہ بھی محنت پہ مجبور ہوتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے بھئی یہ افسر اس نے تو تنگ کر مارا، یہ نہ خود آرام کرتا ہے نہ اپنے کسی ماتحت کو آرام کرنے دیتا ہے. بس سمجھ لیجئے کہ آپ کا افسر بھی علی ہے جس کے ہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا دامن پکڑنا ہے تو طے کر لیجئے کہ اب نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا چین ہے. اب دنیا کی ساری مصیبتیں اس رہنمائی کی قیمت ہے، یہ قیادت کی قیمت ہے، یہ رہبری کی قیمت ہے. آپ کو ملت اسلامیہ کی رہبری کرنی ہے، اس لیے آپ کو سارے مصائب جھیلنے ہیں. اگر آپ چاہیں تو راستہ نہیں رکا ہوا، علی کا دامن چھوڑ دیجئے، وہ ریوڑ جا رہا ہے، علی کا ریوڑ ہے، علی خود خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے، کوئی نقصان نہیں ہونے پائے گا، ہر بھیڑیے کے دست برد سے بچائیں گے. لیکن پھر علی والے نہیں رہو گے. بولو سودا منظور ہے؟ اگر دنیا کی راحتوں کی طرف جانا ہے شوق سے چلے جاؤ، لیکن پھر اس قائد کے ساتھ نہ آنا، اس قائد کے ساتھ ہی نہ بننا جو سب کچھ قربان کر رہا ہے اس لیے کہ ملت کو آرام مل جائے. دیکھیے کس نے سمجھا تھا کہ حسین کیوں جا رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے تھے ذرا موسم دیکھیے، ذرا حالات دیکھیے، ذرا یہ کیفیت دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ننھے ننھے بچے اور عورتیں ہیں. ارے ذرا کوفے والوں کو دیکھیے، آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ کیا آپ کی مدد کریں گے؟ غرض دنیا اپنے نقطہ نظر سے سوچ رہی ہے، جو کچھ حسین دیکھ رہے ہیں وہاں تک تو نظر جا نہیں رہی نا کسی کی، وہ نہیں دیکھ رہے. لیکن اب حسین چل رہے ہیں تو دیکھیے حسین کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک جگہ حج چھوڑا ہے، ایک جگہ حج چھوڑا ہے، کربلا میں نماز چھوڑنی پڑے گی. بھائی نماز ظہر تو تیروں کے سائے میں ادا ہوگی اور نماز اثر صرف ایک سجدے پہ مشتمل ہوگی، نماز ادا نہ ہو سکے گی. یہاں حج حسین کو چھوڑنا پڑا، وہاں نماز چھوڑنی پڑی. یہ حج نہ چھوڑتے حسین کر لیتے، وہ نمازیں پوری پڑھ لیتے تو ایسی صورت میں حسین کی نماز بچ جاتی، حسین کا حج بچ جاتا، لیکن ملت کی نماز اور حج نہ بچتے. تو دیکھیے رہنما نے آپ کی نماز بچانے کے لیے، آپ کی عبادتیں بچانے کے لیے اپنی عبادتوں کی قربانی دے دی ہے. تو اب جب رہنما اتنی قربانی دے رہا ہے، اتنے مصائب برداشت کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانے والا راحتیں ملیں گی؟ نہیں، اس کے ساتھ تو وہی آئے جو حسین کی طرح گردن کٹا سکے، جو حسین کی طرح جان کا نذرانہ پیش کر سکے، جو حسین کی طرح اہل و عیال کی گرفتاری اور رسوائی برداشت کر سکے، وہی حسین کا ساتھی ہوگا. حسین نے کتنی جگہ کہا جسے جانا ہے چلے جاؤ. اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ راحتیں چاہیے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، بس تمہاری حیثیت حسینی سے عوامی ہو جائے گی. اگر اپنے آپ کو عوامی نہیں بنانا چاہتے، علی والے عوام نہیں ہوتے، علی والے خواص ہوتے ہیں، علی والے پیرو نہیں ہوتے، دنیا کو پیروی اپنے پیچھے کرواتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اگر اس حیثیت پہ رہنا ہے تو پھر مصائب کی قیمت دینی پڑے گی، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا دیکھو کہ جن کا نام تم لے رہے ہو انہوں نے
کسی دور میں بھی راحت دیکھی ہے؟ علی سے لے کے علی کے اس فرزند تک جس کا آج زمانہ ہے، اس کے عہد تک کیا کیفیت ہے؟ مستقل مصیبتیں، اس لیے کہ وہ صرف ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، وہ صرف ایک ملت اسلامیہ کے امام نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کے امام ہیں، پورے زمانے کے امام ہیں۔ اس لیے پورا زمانہ راحت ہی اس وقت کر سکتا ہے، پورا زمانہ پرسکون ہی اس وقت رہ سکتا ہے جب امام ساری مصیبتوں کو اپنی جھولی میں ڈال لے۔ تو آپ تو سپاہی بن رہے ہیں اس امام کے، تو اس لیے مصیبتوں کو لبیک کہنے کے لیے تیار رہیے۔ دیکھیے کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ کربلا میں ایک مصیبت ہے جو کربلا تک ہے، اور اس کے بعد دوسری مصیبت ہے جو کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آج تک کوئی ترازو نہ مل سکا جو یہ تول سکے کہ ان دونوں مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون سی ہے۔ اللہ جانے حسین کی مصیبت بڑی تھی یا حسین کے بعد آنے والوں کی مصیبت بڑی تھی۔ اگر تذکیہ کرنا ہو تو پھر یہاں سے دیکھیے کہ ایک حسین کا فرزند کربلا میں شہید ہو رہا ہے، ایک حسین کا فرزند کربلا کے بعد بچ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ کر سکے ہیں تو کیجئے کہ علی اکبر کی مصیبتیں زیادہ تھیں یا سید سجاد کی مصیبتیں زیادہ تھیں۔ یہ امام نے ہی فرمایا تھا کہ سید سجاد، ہم نے اور اولاد کا انتخاب جہاد اصغر کے لیے کیا ہے، تمہارا انتخاب جہاد اکبر کے لیے کیا، جہاد اکبر کے لیے کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کے مصائب صرف ایک کڑی تھے، مصیبتوں کی ایک کڑی تھی، اصل مصیبتیں تو بعد کربلا شروع ہوئی ہیں، جہاد اکبر تو بعد کربلا شروع ہوا ہے۔ اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جہاد اکبر کی قافلہ سالار کوئی امام موجود ہے زمانے کا، لیکن کچھ مصلحت ہے حسین کی کہ قافلہ سالار باوجود اس کے کہ امام حاکم ہوتا ہے اپنے عہد کا، لیکن حسین نے اپنے قافلے کا سالار امام کو نہیں بنایا بلکہ اپنی بہن زینب کو بنایا۔ زینب کو بنایا، کیوں زینب کو بنایا؟ ایک مصلحت، صرف ایک مصلحت کی طرف اشارہ کروں گا۔ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطل یہ سمجھتا ہے، دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مکاریوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے اسلام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دیکھو حق کی سیاست، دیکھو کہ فقط ایک عورت صنف نازک سے تعلق رکھنے والی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، تلوار چلانا نہیں جانتی، تیر چلانا نہیں جانتی، اس نوعیت کا کوئی عمل اس سے وابستہ نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت دے گی اور پورے ملت اسلامیہ میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حسین نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے، اس لیے خاص طور پر قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ جب حسین دنیا سے جانے لگے، حسین اپنی ذمہ داریاں سونپنے لگیں، تو اس مرحلے پر سید سجاد پر وہ کیفیت ہو کہ وہ بظاہر غشی کی حالت میں ہو، وہ بظاہر اس صورت میں ہو کہ امام ان کو ظاہری اسباب کی بنا پر اپنی نیابت نہ سونپ سکیں۔ تو امام نے کیا کیا؟ رخصت آخر کا ایک منظر ہے کہ حسین خیمے میں آئے، بہن کو ساتھ لیا، خیمے کے اندر ایک اور خیمہ تھا، ایک اندرونی خیمہ تھا، امام اس کے اندر گئے، واپس پلٹے تو بیویوں نے ایک مرتبہ بے ساختہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو بیویوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی امام باہر آئے ہم سمجھ گئے کہ اب امام رخصت ہو رہے ہیں، اب دوبارہ خیمے میں نہیں آئیں گے۔ کہا یہ کیسے سمجھا، یہ کیسے سمجھ لیا؟ امام اگر خیمے میں گئے تھے اور باہر آئے تو آپ نے یہ تصور کیسے قائم کر لیا؟ تو بتایا بیویوں کا یہ قول ہے کہ جب امام گئے تھے تو حسین آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے تھی، جب خیمے سے باہر نکلے تو زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے آ رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ حسین نے اپنی ذمہ داریاں زینب کے سپرد کر دی ہیں، ہماری قیادت زینب کے سپرد کر دی ہے۔ بس بزرگان محترم، اب زینب نے پوری قیادتوں کی ذمہ داری سنبھالی اور لے کے چلی قافلہ۔ چونکہ قائد تھی اس لیے سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے، سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے۔ کبھی سید سجاد باپ کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر غش کھانے لگے تو زینب خود کو اونٹ سے گرا دے، کبھی سکینہ راستے میں گم ہو جائے تو زینب اس کی تلاش میں جنگلوں میں ماری ماری پھرے۔
اگر کبھی سکینہ پیاسی ہو تو سوال آب ام حبیبہ سے زینب کرے، اگر کبھی بازاروں میں لوگوں کا ہجوم پتھر مار رہا ہو تو زینب خطبہ دے، اگر قید خانے میں بچوں کو سہارا بننا ہو تو زینب بنے، اگر قید خانے میں اپنی بھوک پیاس کو بچوں کے لیے قربان کرنا ہو تو زینب قربان کرے۔ مسلسل مصائب کا سامنا زینب کرتی جا رہی ہے۔ بزرگان گرامی، ایک منزل آئی تھی کہ یہ قائد اپنی قیادت کے جوہر دکھاتے دکھاتے شاید صرف اپنی قوت کا بھی دکھانا مقصود تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ زینب مجبور ہو کے آئی ہے۔ شاید یہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ زینب جو کوفے کے بازار سے گزر گئی، جو ابن زیاد کے دربار سے گزر گئی، جو کوفے کے قید خانے میں جس نے دن گزار لیے، جس نے شام تک کا پورا سفر طے کر لیا، پھر شام کے دروازے پر مدتوں انتظار کرتی رہی، اس کے بعد بازار کے اندر زینب گزر گئی، ہوتے ہوتے اب وہ مقام آیا کہ یہ یزید کا محل ہے، یزید کا دربار ہے، اس کے دروازے پہ پہنچی زینب۔ وہاں پہ پہنچی تو ایک مرتبہ ہر منزل سے گزر جانے والی زینب چلتے چلتے رک گئی، قدم رک گئے۔ فضا ذرا ادھر آؤ، فضا ذرا ادھر آؤ، ذرا چلی جاؤ، شمر سے جا کے کہو کہ ہمیں دربار میں نہ لے جائے، ہمیں یزید کے دربار میں نہ لے جائے، اور اگر وہ لے جانے پہ اصرار کرتا ہے تو اس سے کہو کہ کم از کم چادر لا دے کہ ہم اپنے سروں کو چھپا لیں، چادر لا دے کہ سروں کو ڈھانپ لے۔ یہ پیغام فضا لے کے گئی۔ کلام کو مختصر کروں بزرگان محترم، فضا گئی، جو جواب لے کے آئی وہ جواب سرد خونوں کو بھی کھولا دینے والا تھا۔ جواب کیا تھا؟ زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے، زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے، اب ہماری قیدی ہے، ہم جیسے جہاں چاہیں گے لے کے جائیں گے۔ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا، آواز دی ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، رباب میرے قریب آ جاؤ، رقیہ میرے قریب آ جاؤ، سکینہ تم بھی میرے قریب آ جاؤ، آؤ میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا، سب آمین کہنا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھے تھے کہ نظر اٹھی تو نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر نظر آیا، دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ زینب اپنے دکھ کو بھول گئی، بھیا کس مصیبت نے رلا دیا، کس مصیبت نے پریشان کر دیا، کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کیا علی اکبر کے سینے کی بچی یاد آ گئی؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے؟ سر حسین سے آواز آئی، بہن کوئی یاد نہیں آیا۔ ارے اگر تم بد دعا کرو گی تو تمہارے ایک اشارے پر یہاں پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے، لیکن بہن اگر تم نے بد دعا کر دی تو میرا مشن ناکام ہو جائے گا، میرا مقصد ناکام ہو جائے گا۔ اچھا بھیا تیری مرضی یہ ہے تو اچھا مجھے لے چلو، جیسے دل چاہے لے چلو۔ سامعین گرامی، آج شب چہلم ہے، حسین کا چہلم ہے، آئیے تھوڑا سا تذکرہ اور ذکر حسین تھوڑا سا اور کر لیا جائے۔ زینب نے منظور کر لیا، مجھے اگر دربار میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی، اگر قید خانے میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی۔ زینب کے قید خانے میں مدت دراز گزر گئی، ایک سے ایک مصیبتیں پڑتی رہی، ایک سے ایک تکلیف پڑتی رہی، ہوتے ہوتے وہ مصیبت پڑی کہ جس کے اوپر حسین نے کربلا میں جب ایسی مصیبت پڑی تھی تو کہا تھا رضن بقضائے ہی بتسلیمن لامرے۔ متوجہ ہوئے ذہن کون سی مصیبت تھی؟ وہاں رباب کے گود کا ایک پالا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہوا تھا، اور یہاں رباب کی دوسری پالی ہوئی بچی سکینہ زینب کی گود میں دم توڑ گئی۔ یہ آخری مصیبت تھی جو زینب پہ پڑی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ بس اس مصیبت کو اس ننھی سی بچی کو وہیں قبر کھودی گئی، سپرد خاک کیا گیا، نہ معلوم کیسے دفن ہوا سکینہ کا، بہر طور دفن کر دیا، فارغ ہو گئی۔ لیکن جیسے کربلا کی جنگ کا نقطۂ آخر علی اصغر کی شہادت تھی، ویسے ہی زینب کے جہاد کا حرف آخر سکینہ تھی۔
سکینہ ختم ہوئی تو جہاد زینب بھی ختم ہو گیا۔ اب حاکم کو اپنی ندامت کا احساس ہوا، راتوں کو اٹھ کر یزید اپنے محل کے دور دراز کے گوشوں میں چلا جاتا تھا اور دیواروں سے سر مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کاش میں نے حسین کو نہ مارا ہوتا، کاش میں نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ شہر میں ہر طرف بغاوت ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ حسین کو مٹا دے گا، حسین تو شہید ہونے کے بعد پوری کائنات میں پھیل گیا، پوری کائنات میں چھا گیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ حسین کو شکست فاش دے چکا ہے، وہ حسین تو فاتح ہے، یزید شکست کھا گیا ہے۔ اب یہ احساس ہے کہ اس کا ایک مستقل کرب بنتا جا رہا ہے، مستقل اذیت بنتا جا رہا ہے۔ اس عالم میں مجبور ہو کر اس نے تقاضا کیا کہ سید سجاد کو قید خانے سے لایا جائے۔ سید سجاد بلائے گئے، آئے سید سجاد، آہنگر موجود تھا۔ پہلا حکم دیا گیا بیڑیاں کاٹ دو، طوق اتار دو۔ بیڑیاں اتر گئیں، ہتکڑیاں اتر گئیں، طوق اتر گیا۔ میں نے ایک جملے میں پوری داستان بیان کر دی۔ بزرگان محترم، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ بیڑیاں ہتکڑیاں اتری ہے تو جسم پہ زخم پڑے ہوئے تھے، اگر طوق اترا ہے تو طوق کے خار گلے میں پیوست تھے۔ پہننا بھی مصیبت تھا، اترنا بھی قیامت ہو گیا۔ قید سے رہائی کی نوید سنائی گئی اور اس کے بعد ایک جملہ یزید نے کہا، سید سجاد جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، کاش یہ اس طرح نہ ہوتا، کاش مجھ سے ابن زیاد پوچھ لیتا، وغیرہ وغیرہ، جتنی معذرتیں کر سکتا تھا معذرتیں کی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ سید سجاد اگر تم کہو تو میرے خزانے حاضر ہیں، اپنے باپ کے خون کا عوض خون بہا، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ اب تک کی ساری گفتگو سید سجاد اسی تحمل سے سن رہے تھے جیسے اب تک کے سارے واقعات کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے کہا خون بہا لے لو، نہ معلوم اس جملے میں کیا بات تھی، سید سجاد کا جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ مخاطب یزید خون بہا دے رہا ہے حسین کا مجھے، میں کون ہوتا ہوں خون بہا لینے والا؟ اگر میرے بابا کا خون بہا دینا ہے تو ان کے اس نانا کو دینا جنہوں نے زبان چسا کے حسین کو پالا تھا، اس ماں کو دینا کہ جس نے گود میں چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یزید ہمیں تیرا خون بہا نہیں چاہیے، قیامت کے دن ان کے نانا کو جواب دینا۔ اچھا خون بہا نہیں لیتے تو چلیے میرے خزانے حاضر ہیں، اس میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے لے جائیں، جو چیز چاہیں، آپ کا سامان لوٹا گیا تھا، جو چیز چاہیں یہاں سے لے جائیں۔ سید سجاد نے کہا یہ خزانے تجھے مبارک ہوں، تو جان اور تیرے خزانے جان، مجھے اس خزانوں میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر دے کہ جو کچھ کربلا میں لوٹا گیا تھا، جو ہمارا ساز و سامان کربلا میں لوٹا گیا تھا وہ واپس کرا دے، وہ واپس دلا دے۔ یزید نے کہا کہ سید سجاد وہ سامان تو کوفے کی فوجوں نے لوٹا تھا، یہاں تھوڑے سے فوجی ہیں جو یہاں پہ ساتھ آئے ہیں تو ان کے پاس وہ سامان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا؟ آپ خزانے میں سے جو قیمتی سے قیمتی لباس چاہیے لے لیجئے، جو شے چاہیے لے لیجئے، اس سامان کی واپسی کی فکر کیوں ہے؟ کہا سید سجاد مخاطب یزید ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں تب بھی ہمارے لوٹے ہوئے سامان کا بدل نہیں ہو سکتی، جو سامان ہمارا لوٹا گیا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کہا آخر اس میں کون سی ایسی قیمتی چیز تھی کہ میرا اتنا بڑا خزانہ اس کی قیمت نہ بن سکے؟ تو سید سجاد نے کہا یزید تجھے نہیں معلوم، اس میں میرے دادی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادر تھی، اس میں سیدہ کی چادر تھی، اس میں رسول کا امامہ تھا، اس کی قیمت تو کہاں دے سکتا ہے؟ بات اور یزید مجبور ہو گیا، اعلان کرایا گیا کہ جتنا سامان ممکن ہے وہ فراہم کیا جائے۔ جو کوفے کے لوگ 2000 کا لشکر ساتھ آیا تھا قیدیوں کے، وہ لوگ انعام کی غرض سے یزید سے انعام لینے کے لیے بطور علامت کے اپنے ساتھ کچھ سامان لائے تھے، وہ سامان واپس کیا جانے لگا، جمع ہونے لگا۔ ادھر زینب کو، ادھر یزید نے آخری بات یہ کہی تھی کہ سید سجاد
اب آپ آزاد ہیں، چاہے تو وطن واپس چلے جائیں، چاہے کربلا چلے جائیں۔ تو امام نے کہا تھا کہ میں یہ بات اپنی پھوپھی سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا، پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو منبر سلونی پر سلونی کہنے والے خطیب کے پوتے ہیں، آپ کسی سوال کے جواب میں خاموش کیوں؟ ارے آپ خود کیوں نہیں جواب دیتے تھے؟ تو سید سجاد کہیں گے کہ عادل امام کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جس نے یہ فتح حاصل کی ہے اپنی فتح کا اعلان وہ اپنی زبان سے کرے۔ یہ جنگ زینب نے جیتی ہے، میری پھوپھی نے جیتی ہے، وہی یہ اعلان کرے گی اپنی کامیابی کا۔ چنانچہ آئے، پھوپھی کے پاس آئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب سے سید سجاد گئے ہیں اس وقت سے زینب کا کیا عالم ہے؟ قید خانے کے دروازے سے لگی بیٹھی ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے، پروردگارا بس فقط یہی ایک وارث رہ گیا ہے، فقط سید سجاد رہ گیا ہے، پروردگارا میرے فرزند کی حفاظت کرنا، میرے پاس حسین کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ دعائیں مانگ رہی ہے۔ اتنے میں سید سجاد کو آتے دیکھا، جاتے ہوئے کیفیت اور تھی، آتے ہوئے کیفیت اور ہے۔ اب نہ ہتھکڑیاں ہیں، نہ بیڑیاں ہیں، نہ توق ہے۔ سمجھ گئی کہ سید سجاد رہائی کی نوید لے کے آئے ہیں۔ سید سجاد آئے، پھوپھی ہمیں یزید نے کہا ہے کہ تم چاہو تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، تو آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کربلا سے نکلی ہوں، آج تک اپنے بھائی کی صف عزا نہیں بچھا سکی، بھائی کا ماتم نہیں کر سکی۔ ایک موقع اتنا مل جائے کہ میں بھائی کی فرش عزا بچھا لوں۔ معاملہ یزید تک پہنچا۔ یزید نے کہا کہ ایک بے بس عورت کی عالم بے بسی میں یہی فریاد ہونی چاہیے، مان لو کیا حرج ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حق کی سیاست باطل کی ساری حکمت عملیوں کو خاک میں ملانے جا رہی ہے۔ زینب کے اس فرمائش پر ایک گھر خالی کرایا گیا، گھر میں فرش بچھایا گیا۔ زینب اور دوسری بیویاں جا کے بیٹھ گئیں۔ شام کے شرفا کے گھروں میں پیغام بھیجا گیا کہ زینب و ام کلثوم کو پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ اب شام کی عورتیں آنا شروع ہوئیں، عورتیں آنے لگی، ہجوم در ہجوم آتی تھی، زینب استقبال کرتی تھی۔ اب میرے تصور کہتا ہے کہ زینب اس موقع پر ہر آنے والے کے غور سے دیکھتی ہوگی، اے شام کی عورتوں آج تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ آج تمہاری جھولی میں کوئی پتھر نہیں ہے؟ سامعین گرامی، مجمع جمع ہوتا گیا، بیویاں آ گئیں۔ حسین نے عزائے حسین کی بنیاد رکھی، رسومات عزاداری کا تعین شروع کیا۔ جو رسمیں آج عزاداری میں ہوتی ہیں ان سب کی بنیاد زینب نے اس پہلی مجلس میں رکھی تھی۔ آج کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ سامعین کے سامنے ذاکر بیان کرتا ہے، پہلے فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، پھر مصائب بیان کرتا ہے۔ زینب نے فضائل شروع کیے۔ جانتی ہو دمشق کی عورتوں میرا بھائی کون تھا؟ اگر دوران نماز نانا کی پشت پہ چلا جاتا تھا رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے، بھائی کو اتارا نہیں کرتے تھے۔ اگر عید کے دن فرمائش کرتے تھے تو جنت سے لباس آ جایا کرتا تھا۔ اگر فرمائش کرتے تھے کہ سواری چاہیے تو نانا اپنے کاندھے کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ اگر کہہ دیتے تھے کہ اوروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، آپ کی بات کہاں ہے، تو رسول اپنی زلفیں پکڑا دیا کرتے تھے۔ یہ تھا میرا بھائی۔ فضائل بیان ہو چکے تو فضائل کے بعد مصائب کی منزل آتی ہے نا۔ اب زینب نے مصائب شروع کیے۔ اے دمشق کی عورتوں میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بھائی کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میرے بھائی کے جسم پر تو بے شمار داغ تھے ہی، زخم تھے ہی، اس کے دل میں بھی اتنے زخم تھے کہ کہیں 32 برس کے بھائی کا زخم تھا، کہیں 18 سال کے جوان کا زخم تھا۔ بزرگان گرامی، مصائب کے اختتامی مراحل پر ہمارے یہاں کی مجلسوں میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شبیہ برآمد ہوتی ہے، کبھی شبیہ تابوت آتی ہے، کبھی شبیہ ذوالجناح جہاں برآمد ہوتے ہو ذوالجناح آتے ہیں، کبھی شبیہ علم آتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے، نہیں، اس پہلی مجلس میں شبیہوں کی بھی رسم اسی دن قائم ہو گئی تھی، شبیہوں کی رسم بھی اس دن قائم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ زینب ابھی مصائب کے انتہا پہ تھی، اچانک شبیہ برآمد ہونے لگی۔ کون سی شبیہ؟ وہ جو لوٹا گیا تھا سامان،
جو لوٹا گیا تھا سامان وہ واپس آنے لگا. سید سجاد سامان لیتے جاتے تھے, زینب تک پہنچاتے جاتے تھے. ارے خون آلود کرتا آیا, کچھ پیوند لگی چادریں آئی, ایک جلا ہوا جھولا واپس آیا. ان چیزوں میں بس آخری جملے میں, ان چیزوں میں کوئی چیز آئی سید سجاد نے مٹھی میں لے لی. پھوپھی کے پاس آئے, پھوپھی نے ہاتھ پھیلایا, سید سجاد نے ہاتھ پہ رکھ دیا, زینب نے مٹھی بند کر لی.